ہم سب خواتین ذہنی دباؤ، ناقص خوراک، مصروف طرز زندگی کی وجہ سے عمر میں زیادہ یا بڑی لگتی ہیں۔ کن وجوہات کی بنا پر ہم عمر میں بڑے لگتے ہیں اور اس کا طریقہ علاج کیا ہے، اور یہ جو چیز ہے ہماری باڈی میں کس طرح ورک کر رہی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں، آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، سو اسٹے کنیکٹڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتی ہوں اپنے ولاگ کا آغاز۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کے ولاگ کا آغاز ڈیلی روٹین کے ساتھ ہے۔ صبح کا آغاز میں ہمیشہ اسی پانی کے ساتھ کرتی ہوں، چیا سیڈ لے لیتی ہوں یا پھر گرم پانی میں لیمو ڈال کے، اگر اویلیبل ہو تو۔ اگر وہ بھی نہ اویلیبل ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، گرم پانی ایسا پینا ہے کہ جس طرح چائے کی طرح گرم پانی ہو، ٹھیک ہے؟ گرم پانی کا ہی فائدہ ہے، ادروائز فائدہ نہیں ہے کوئی بھی نارمل پانی پینے کا۔ تو اس کے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے بعد میں ناشتہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد میری کیا روٹین ہوتی ہے، آنے والے ولاگز میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گی۔ جی تو ولاگ یہاں باقاعدہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ڈیلی روٹین میں میں کیا کیا کام کرتی ہوں اور کیسے کرتی ہوں، تو آپ کریں ولاگ کو انجوائے۔ ساتھ ہم آج کا ٹاپک ڈسکس کریں گے کہ ہم خواتین اپنی عمر سے بڑی کیوں لگتی ہیں، اور کیا کیا پریکاشنز اور کیا کیا سٹیپس ہمیں فالو کرنے چاہیے کہ جن کی وجہ سے ہم اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزار سکیں۔ پوائنٹ نمبر 1 از کسی بھی بات کو، کسی بھی مسئلے کو، پرابلم کو سوار کر لینا، اس کے بارے میں سوچنا یا ٹینشن لینا۔ دیکھیں، ٹینشن کو سوار کرنے سے یا زیادہ سوچنے سے ٹینشن یا پرابلم کبھی بھی سالو نہیں ہوتے ہیں، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ لیکن انسان کی سائیکی یہی ہے کہ جب بھی اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے وہ زیادہ سوچنا اور پریشان ہونا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، نماز پڑھیں، پرسکون رہیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹینشن لے لے کر اور پریشانیوں کے بارے میں اور تکلیفوں اور ایسے وقت کے بارے میں سوچ سوچ کر ہم اپنی عمر کو خود ہی کم کر دیتے ہیں۔ ایک تو ہم اپنی عمر سے زیادہ بڑے نظر آتے ہیں، اور دوسرا ہم اپنی ریئل عمر کو بھی کم کر دیتے ہیں، کیونکہ جب ہم ٹینشن لیتے ہیں تو ہماری باڈی سے ایک ایسا ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے جو عمر ہے اس سے بڑے نظر آتے ہیں۔ یہ ہارمون جب ریلیز ہوتا ہے تو یہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم روزمرہ زندگی میں چڑچڑے اور غصیلے ہو جاتے ہیں۔ وہ تمام غصہ اور تمام جو چڑچڑا پن ہوتا ہے وہ ہم بچوں پر نکالتے ہیں یا اپنے ہسبینڈ پر یا باقی جڑے ریلیشن شپس پر۔ دیکھیں، جب یہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلے ہماری سکن کو افیکٹ کرتا ہے۔ ہمارے چہرے سے ہی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی عمر سے بڑے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہماری سکن کی وہ شائننگ، وہ برائٹنس ختم ہو جاتی ہے۔ سکن پر جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں یا داغ دھبے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ حاصل ہوئی کہ کسی بھی بات کے لیے پریشان ہونا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ پرابلم کو سالو کرنا ہی سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، مستقبل کی فکر کرنا۔ دیکھیں، ہم خواتین کو سب سے زیادہ فکر اپنے بچوں کے مستقبل کی ہوتی ہے کہ بچیوں کا کیسا نصیب ہوگا، کیسا مستقبل ہوگا، لیکن یہ تمام پریشانیاں، یہ تمام ٹینشنیں لے کر ہم اپنے حال کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ ٹینشنیں ہیں، یہی وہ پریشانیاں ہیں جو ہم عورتوں کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں، کیونکہ ٹینشن اور پریشانی میں ہماری کمزوری میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری باڈی سے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اندر سے کھوکھلے اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ خواتین کا سب سے پہلے اثر سکن پر دکھائی دیتا ہے اور ان کے بال جھڑنا اور خراب اور بے رونقے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم خواتین کو چاہیے کہ ان پریشانیوں کو اللہ پر چھوڑیں۔ رب نے جس طرح ہم سب کو پیدا کیا اور ہماری فکر ہمارے والدین سے زیادہ یا ہمارے رشتے ناتوں سے زیادہ وہ رب ہماری فکر کرتا ہے اور وہ رب ہم سے پیار کرتا ہے، تو کیا وہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اچھا نہیں سوچے گا؟ جب ہم اللہ سے اچھا گمان کریں گے تو انشاءاللہ وہ رب بھی اچھا ہی کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 3، ہر کام کی فکر کرنا۔ ہم خواتین جو صبح سے دوپہر سے رات تک 24 آور میں صرف 6 گھنٹے کے لیے ہمیں آرام ملتا ہے، اور باقی جو 18 گھنٹے ہوتے ہیں ہم گھر کے کاموں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، یہ سبزی چھیلنی ہے، یہ فرش دھونا ہے، یہ کچن صاف کرنا ہے، برتن دھونے ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے۔ اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں اسی میں ہم اپنے آپ کو ہلکان کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہم اپنے کھانے پینے کا بالکل خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے یہ سارا اثر ہماری سکن پر اور ہمارے وجود پر دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے۔
پورا پورا دن گزر جاتا ہے، کھانا کھانا تو دور، پانی پینا بھی ہمیں فرصت نہیں ہوتی کہ ہم تھوڑا گھونٹ پانی کا لے لیں۔ زیادہ کام کی وجہ سے ہم پر بوجھ زیادہ پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بات بات پر ہم غصہ کرتے ہیں اور وہ غصہ ہم اپنے بچوں پر نکالتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم غصہ کرتے ہیں تو ہماری باڈی پر، ہمارے فیس پر سب سے زیادہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ غصے میں ہماری باڈی اور ہمارے فیس کی سکن میں اتنا کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ماتھے پر سب سے پہلے لائنز اپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ لائنز پرماننٹ ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم بچوں کو سمجھائیں، کام بانٹ دیں اور ان کو بتائیں کہ آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے، یا اس طرح آپ ہیلپ کریں گی تو میں بھی تھوڑا ریلیکس رہوں گی۔ خوش رہیں، کیونکہ دوسروں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوش ہے تو میں خوش کیوں نہیں ہوں، لیکن اس کمپیریزن میں ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پوری کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پورا ٹائم دیں، کوشش کریں کہ اپنے آپ کے لیے وقت نکالیں، تبھی آپ کو اچھا لگے گا۔ پوائنٹ نمبر 4، زندگی کو مشکل نہ سمجھیں۔ دیکھیں، زندگی کو اگر ہم آسان سمجھیں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں، یہاں پہ اپنی بہنوں کو یہی نصیحت کروں گی کہ اپنے سے ہمیشہ نیچے دیکھیں۔ جب آپ اپنے سے نیچے دیکھیں گے نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس مقام پر ہیں۔ آپ لاکھ لاکھ رب کا شکر ادا کریں گی کہ آپ جس مقام پر ہیں، اللہ نے آپ کو جو مقام دیا اس سے بہت بہتر ہے جو آپ سے نیچے لوگ ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کریں، اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھ کے اپنے آپ کا اور اپنی فیملی کا کبھی بھی موازنہ یا کمپیریزن نہ کریں۔ ذمہ داریوں کا احساس ضرور دلائیں گھر والوں کو، لیکن ذمہ داریوں کو بوجھ نہ سمجھیں۔ دیکھیں، ہر انسان آج کل کے دور میں ذمہ دار ہوتا ہے ہر چیز کا۔ لیڈیز گھر کے لیے ذمہ دار ہیں اور مرد جو ہیں باہر کے لیے ذمہ دار ہیں، تو اس چیز کو بوجھ نہ سمجھیں۔ اگر آپ اتنا سوچیں گی تو آپ اندر سے کمزور ہو جائیں گی، اور یہی سب سے زیادہ غلط چیز ہے۔ ہمیشہ اچھا کام کرنے کی کوشش کریں، لیکن کمپیریزن کے چکر میں کہ اس کی سکن اچھی ہے، میری اچھی نہیں ہے، وہ امیر ہے، میں غریب ہوں، یا وہ موٹی ہے یا وہ پتلی ہے، یا میرا قد چھوٹا ہے، اس طرح کے رنگ اور گورے کالے کے موازنے کے چکر میں آپ اس طرح اللہ کے ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو جیسا بنایا بہتر بنایا اور بہترین بنایا۔ پوائنٹ نمبر 6، اپنے آپ کو یاد رکھیں۔ یعنی کہ ان چیزوں میں جو گھر کی ڈیلی روٹین ہوتی ہے یا اور کچھ بھی ہے گھر کے کام وغیرہ، اس میں اپنے آپ کو یاد رکھیں۔ پریشانی، ٹینشن اور آزمائش کس پر نہیں آتی، لیکن ہم لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، اچھے کپڑے نہیں پہنتے، اپنا خیال نہیں رکھتے کہ لوگ باتیں کریں گے۔ لوگوں نے تو کبھی بھی کسی کو نہیں چھوڑا، کبھی بھی کسی کو سکون کا سانس کوئی بھی نہیں لینے دیتا۔ اگر کوئی سکھی ہوتا ہے تو تب بھی لوگ نہیں چھوڑتے، اور اگر کوئی دکھی ہوتا ہے تو تب بھی۔ اور اگر کوئی اچھا لگ رہا ہے، اس نے اچھے کپڑے پہنے یا اپنا خیال رکھتا ہے یا اپنے آپ کو مینٹین رکھتا ہے، تو تم بھی کر لو، تم بھی اچھے کپڑے پہن لو، تم بھی اپنا خیال کر لو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی اسی طرح 24 آور دیے ہیں جس طرح ہمیں دیے ہیں، تو دوسروں کی فکر کرنے کی بجائے اپنے اس ٹائم کو یوٹیلائز کرو اور اپنے لیے ٹائم نکالو، اپنے لیے وقت نکالو۔ جو دوسروں کی باتیں اور دوسروں کے اس میں آپ کان دھریں گے تو بہتر یہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اور جب بھی آپ تیار ہوں، ڈریس اپ ہوں، اپنے آپ کو اچھا سا لک دیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنے آپ کو غور سے دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کی باڈی کو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو سکن کیئر چاہیے، سکن روٹین چاہیے، تو آپ اس کے لیے کچھ اپنا ٹائم نکالیں۔ اگر آپ کو ہیئر ڈائی کروانے ہیں یا ہیئر کو آپ نے کوئی ماسک کرنا ہے یا اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کچھ کرنا ہے، تو اس پر دھیان دیں۔ مقصد یہ کہ اپنے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالیں۔ پوائنٹ نمبر 7، صحیح لباس کا انتخاب۔ دیکھیں، لباس برانڈ کا ہو یا لوکل ہو یا جو بھی برانڈ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لباس کا فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ لباس آپ پر کیسا لگ رہا ہے، آپ پر جچ رہا ہے، آپ پر اوور لک تو نہیں لگ رہا، کلرز کیسے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کو جو کلر سوٹ کرتے ہیں، اگر آپ وہ پہنیں گے تو آپ کی جو باڈی لک ہے وہ اچھا آئے گا۔ مقصد یہ کہ اپنا حلیہ ٹھیک رکھیں، اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ایکسرسائز کریں۔ پیٹ نکلا ہوا اتنا برا لگتا ہے کہ جب ہم کپڑے پہننے کھڑے ہوتے ہیں تو
ٹمی نکلا ہوا بہت ہی برا لگ رہا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کا خیال وقت سے پہلے رکھیں گے تو آنے والے وقت میں ہم گڈ لکنگ لگیں گے۔ اپنی خوراک میں ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جس میں اومیگا 3، اس کے علاوہ وٹامن ای اور سی جیسے وٹامنس شامل ہوں۔ مناسب نیند اور سکن ٹائٹن کے لیے کولیجن اور یخنی مچھلی، مالٹا، لیمو، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اپنے خوراک میں شامل رکھیں تاکہ آپ کی سکن اچھی رہے۔ پوائنٹ نمبر 8، اپنے کھانے پینے کا، ورزش کا اور سونے کا خیال رکھیں۔ دیکھیں، پانی پینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کی جو باڈی ہے وہ ہائیڈریٹ رہے گی تو آپ کی سکن اچھی رہے گی۔ ٹینشن لینا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ غصہ جو ہے ہمیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو جوان رکھنا ہے تو اپنے کھانے کا خیال رکھیں، کھانا وقت پر کھائیں، اچھی ورزش کریں، پانی کی انٹیک زیادہ کریں اور مناسب نیند سوئیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو عمر بڑھنے سے، آپ کو بوڑھا ہونے سے بچائیں گی۔ پوائنٹ نمبر 9، سن اسکرین کا یوز کرنا۔ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو پوری کوشش کریں کہ سن اسکرین یوز کریں، کیونکہ اسکن بہت زیادہ ٹین ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی ہم اچھے نہیں لگتے، دکھنے میں کالے، اور ہماری اسکن پر جھریاں بھی پڑ جاتی ہیں۔ کوشش کریں چاہے بادل ہیں، چاہے موسم جیسا بھی ہے، باہر جائیں تو آپ سن اسکرین لازمی استعمال کریں۔ پوائنٹ نمبر 9، اپنی خوراک میں ونس اگین یہی کہوں گی کہ کوئی ایسی چیزیں استعمال کریں جو یخنی والی ہوں، جیسے عموماً سردیوں میں ہم پنجے، پائے، اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مچھلی کا استعمال کریں۔ ایسی غذائیں استعمال کریں جن میں کولیجن کی وافر مقدار موجود ہو، کیونکہ آج کل کی جو جنریشن ہے نا وہ ان چیزوں سے بہت بھاگتی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی بچیوں کو بھی اسی راستے پر لگائیں، ان کو بتائیں کہ یہ چیزیں فائدہ مند ہیں اور ان کا استعمال ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ اسکن کیئر کے لیے ٹائم نکالیں، کچھ بھی روز ڈیلی کریں، اپنی اسکن کو تھوڑا ٹائم دیں تو آپ کو اچھا لگے گا۔ کچھ بھی کر لیں جو آپ ایزیلی گھر پر کر سکتے ہیں۔ اپنے بالوں میں آئلنگ کر لیں، اپنی اسکن کو کلین کر لیں، اور رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ یاد رکھیں اپنی اسکن کو لازمی کلین کر کے سوئیں تاکہ آپ کی ڈیڈ اسکن ساتھ ساتھ ریموو ہوتی جائے، آپ کے پورز اوپن رہیں اور آپ کی جو اسکن ہے نا وہ اچھی گلو کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اسکن کیئر کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی پارلر یا کسی سیلون جائیں، آپ خود گھر میں بہت اچھے سے اپنی اسکن کی کیئر کر سکتے ہیں۔ مختلف ریمیڈیز جو میں اپنی اسکن روٹین میں، اپنی روٹین میں، ڈیلی روٹین میں شیئر کرتی رہتی ہوں، اس کو اگر آپ دیکھتے رہیں، یا باقی اور یوٹیوب بھرا پڑا ہے، اگر آپ دیکھتے رہیں تو آپ کو اچھی موٹیویشن مل جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کے ولاگ سے میری تمام بہنوں نے کچھ نہ کچھ لازمی سیکھا ہوگا اور اپنے آپ کو ڈریس اپ کرنے کی، اپنے آپ کو نیا لک دینے کی پوری کوشش کریں گی آپ آج کے بعد۔ جی تو اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جلدی لوٹ کر آؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔